ایک سوال جو میں اہم لگا اس مرتبہ، میانہ روی کیا ہے؟ میانہ روی کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ میانہ روی یہ ہے کہ انسان اپنی وسعت کو دیکھ کر اور اپنی تنگی کو دیکھ کر اپنے تمام معاملات کو ادا کرے، اسے میانہ روی کہتے ہیں۔ چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی ہے۔ جی، انسان کو میانہ روی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت میانہ روی کے بارے میں کوئی حدیث شریف وارد ہوئی ہو جو آپ کے مطالعے میں ہو تو وہ ہماری عوام کو بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ آدھا مہینہ ہوتا تھا ان کی ساری سیلری ختم ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ تقریباً لاکھ روپے سے اوپر کماتے تھے، اور آدھے مہینے پر ان کا سب ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ مجھے میسج آ رہا ہوتا تھا کہ حضرت ابھی اتنے دے دے پیسے، ابھی اتنے دے دے، میری سیلری سے کاٹ لیجیے گا۔ تو اچھا بندہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں رکے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کو پیسے کی لالچ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ میں ناظرین کو بتاؤں کہ جن کے یعنی مہینے کا جو ان کی انکم ہے وہ تقریباً کوئی 25,000 ہے، 20,000، بالکل ایسا اور بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور وہ اسی 20-25 ہزار روپے میں گزارا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر تمام ہی ناظرین کا ڈسکشن وتھ نورین میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ حمزہ اشرفی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم صاحبزادہ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی صاحب سے کچھ سوالات کریں گے جو ہماری آڈینس فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے سوالات معلوم کرتی ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ۔ حضرت الحمدللہ کافی ٹائم سے ڈسکشن وتھ نورین میں پبلک کو اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے، مزید سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سوال جو میں اہم لگا اس مرتبہ، میانہ روی کیا ہے؟ میانہ روی کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ میانہ روی کیا ہے۔ میانہ روی یہ ہے کہ انسان اپنی وسعت کو دیکھ کر اور اپنی تنگی کو دیکھ کر اپنے تمام معاملات کو ادا کرے، اسے میانہ روی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ میانہ روی ہر شعبے میں، جی، وہ چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی ہے، جی، کوئی اگر استاد ہے اس کے لیے بھی ہے، یعنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے کے اندر اپنے آپ کو میانہ روی کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح، یا تو بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جائے گا، جی، یا بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اسی لیے اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انسان کو میانہ روی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جب خرچہ بھی کر رہے ہوں، کیونکہ زیادہ تر یہ بات خرچے پر ہی آتی ہے، جی، صحیح۔ تو جب خرچہ بھی کر رہے ہوں تو اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ میانہ روی کے ساتھ خرچہ کریں۔ حضرت میانہ روی کے بارے میں کوئی حدیث شریف وارد ہوئی ہو جو آپ کے مطالعے میں ہو تو وہ ہماری عوام کو بتائیں۔ جی، میانہ روی کے بارے میں آپ نے حدیث پاک کا فرمایا، تو اس سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ ذکر کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی ہے، اس میں ایک بنیادی بات آپ نے یہاں فرمائی کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ تم میانہ انداز میں چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ سبحان اللہ۔ کہ میانہ انداز جو ہے نا، یعنی چلنے پھرنے میں بھی یہ لقمان علیہ السلام ایک حکیم تھے، صحیح، اور حکمت بری باتیں، یعنی حکمت بری باتوں میں سے یہ ہے کہ انسان چلنے میں بھی میانہ روی کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ علیہ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میانہ روی اختیار نہیں کرتے، اور جب تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے فوراً خرچ کرتے تھے، صحیح، اور کوشش کرتے بس کسی طرح خرچ ہو جائے، صحیح، اور جب خرچہ ہو جاتا ہے پھر لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ۔ بلکہ مجھے تو ایکسپیرینس ہوا
ہم نے ایک صاحب کو امپلائی رکھا، تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب آدھا مہینہ ہوتا تھا ان کی ساری سیلری ختم ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ تقریباً ₹1,00,000 سے اوپر کماتے تھے، اور آدھے مہینے پر ان کا سب ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ مجھے میسج آ رہا ہوتا تھا کہ حضرت ابھی اتنے دے دیں پیسے، ابھی اتنے دے دیں، میری سیلری سے کاٹ لیجیے گا۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے، میں ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کے پاس امپلائی ہیں یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اچھا بندہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں رکے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کو پیسے کی لالچ ہے۔ صحیح، آپ پیسے کے معاملے میں جو ہے نا وہ میانہ روی اختیار نہیں کرتے۔ صحیح، ہر وقت مانگنا، ہر وقت دوسرے کو پریشان کرنا، حالانکہ یوں میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں نے تو ان کو مہینے پہ دینی تھی، میں ان کو پہلے بھی دے دوں، صحیح، مگر یہ بار بار کا مانگنا، ایک ترتیب آؤٹ ہو جاتی ہے، ترتیب آؤٹ ہو جاتی ہے، بالکل بے ترتیبی ہو جاتی ہے، اور بار بار مانگنے سے اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، کم ہو جاتی ہے، حیثیت بھی ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ٹک بھی نہیں سکے، چلے گئے وہ۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ایک اگر یوں دیکھا جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ اسکولوں میں، مدارس میں یہ اس بات پر خاص نصیحت اور خاص تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ فائنینس کیسے مینیج کرنا ہے اپنا، کیونکہ جب مستقل مانگنا اور اتنا شاخ خرچ ہو جانا، اس سے اسراف کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت جلدی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، میں ناظرین کو بتاؤں کہ جن کے یعنی مہینے کا جو ان کی انکم ہے وہ تقریباً کوئی 25,000 ہے، 20,000، بالکل ایسا، اور بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور وہ اسی 20-25 ہزار روپے میں گزارا کر رہا ہے۔ بالکل بالکل، آپ بتائیے، وہ بھی تو اسی پاکستان کے رہنے والے ہیں نا، وہ بھی یہیں رہنے والے ہیں، یہیں سانس لے رہے ہیں، یہیں چیزیں خرید رہے ہیں، یہی سارے کام کر رہے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو فائنینس مینجمنٹ نہیں آتی اور اس کو فائنینس مینجمنٹ آتی ہے۔ بالکل، تو یہ سافٹ اسکل ہے، یہ ضرور ہونی چاہیے ہر کسی کے اندر، اور اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو پیش نظر رکھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پیش نظر رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میانہ روی کا درس ارشاد فرمایا۔ بہت خوب ارشاد فرمایا۔ ناظرین، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے معاشرتی معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جو باس ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، ان سے اپنی سیلریز بھی ایڈوانس میں اٹھا لیتے ہیں، جس کا بعد میں انہیں پھر انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میانہ روی خواتین میں جو ہے وہ بہت زیادہ سیٹل ہونی چاہیے، کیونکہ خواتین کو جو ہے گھر کا خرچہ چلانا ہے، کہ اس کے شوہر یا گھر کے جو سرپرست ہیں وہ جتنا خرچہ دے رہے ہیں اسے کس حساب سے تقسیم کرنا ہے، یہ ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائے، کیا عبادت میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے؟ بالکل بالکل، عبادت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اس متعلق تو پچھلے دنوں بزرگ قبلہ کے پیج پر ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، اچھا، کہ وظائف پڑھنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ جی، کہ انسان یہ کرتا ہے کہ ایک دن تو بہت سارے وظائف، ہمارا بھی رہنا ہاسٹل میں رہا ہے تو ہم نے بھی بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ ایک دن تو وہ بہت زیادہ اوراد و وظائف ہو رہے ہیں، جب پیپر کے دن آ گئے، قریب آ گئے تو جی اوراد و وظائف ہو رہے ہیں، اور اگلے دن جو ہے بالکل فارغ ہو گئے۔ تو یہ میانہ روی کا نہ ہونا یہ اثرات کو کم کر دیتا ہے، یعنی وظیفہ سے تعلق استقامت کے ساتھ نہیں؟ بالکل بالکل استقامت سے ہے، اور جب انسان عبادت میں یعنی وظیفہ پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور اس میں میانہ روی نہیں ہے اور استقامت نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ثمرات اس کو ملنے تھے وہ ثمرات نہیں ملتے۔ صحیح، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو وظیفہ پڑھا تھا، ہوا ہی نہیں کچھ، یعنی انسان اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے نا، ہر بندہ شارٹ کٹ کے پیچھے جا رہا ہے، جی، وہ شارٹ کٹ لگ جائے، میں جو نا میرا یہ کام ہو جائے، یعنی 2 دن ہوئے نہیں وظیفہ پڑھتے ہوئے تو کہہ رہے جی حضرت اثر نہیں ہو رہا، کچھ اثر کوئی نہیں ہو رہا، تو اثر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میانہ روی چاہیے۔ آپ کو جو وظیفہ جتنا بتایا گیا اتنا ہی پڑھے۔ صحیح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو لا تعداد پڑھتے ہیں۔ اچھا، لا تعداد، وہ ہمارے استاد محترم ایک دن فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ
حضرت میں تو لاتعداد وظیفہ پڑھتا ہوں. صحیح. انہوں نے کہا اچھا آپ لاتعداد نہیں پڑھے, آپ 500 مرتبہ پڑھے. انہوں نے کہا نہیں میں تو لاتعداد پڑھتا ہوں. تو ہمارے استاد صاحب نے فرمایا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ جو آپ لاتعداد پڑھتے ہیں نا اس کو ایک دن گن لیں. صحیح. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو بہت پڑھتا ہوں, ہزاروں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب وہ صبح سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں. کاؤنٹر لے لی, جب پڑھا انہوں نے اس کو کاؤنٹ کر لیا. تو جب دن مکمل ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں 200 سے زیادہ تو بڑے ہی نہیں تھے. اللہ, انہوں نے نہ گننے کا نام لاتعداد رکھ دیا. صحیح. اب بتائیے نا کہ جب کوئی تعداد ہی نہیں ہے جی تو پھر وہ ثمرات کیسے حاصل ہوں گے؟ اسی لیے عبادات میں, ذکر و اذکار میں, تمام چیزوں میں میانہ روی ہونی چاہیے. اور جب میانہ روی ہوتی ہے پھر ہی اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں, ادروائز تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت شکریہ. ایسا ہی ہے ناظرین, ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے اور خصوصاً اپنے پیر و مرشد سے یہ بات سنی ہے کہ ایک تعداد جو بزرگوں کی طرف سے بتا دی جائے اسی پر عمل کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ انسان اس کا اتنا کیپیبل نہیں ہوتا جتنا اپنے اوپر وہ بوجھ لے لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے منفی اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو استقامت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یہ بیان فرمائیے, ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ گفتگو میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اب اس کا کیا پیمانہ ہے, گفتگو میں میانہ روی کس طرح اختیار کی جا سکتی ہے؟ اچھا یہاں حمزہ میں سب سے پہلے نا ایک بات آپ سے کروں گا کہ انسان نا ایک دکان کی مانند ہے. صحیح. جب وہ گفتگو کرتا ہے نا تو اس طرح جیسے اس نے اپنی دکان کھولی. جی بالکل. تو پھر پتہ چلتا ہے, یہ میرے خیال سے امام غزالی کا یا کہیں ہم نے یہ پڑھا ہے, انسان جب گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ تہذیب یافتہ ہے, تربیتی یافتہ ہے, اور وہ کتنا مہذب انسان ہے. بالکل. اگر اس کی گفتگو میں بری باتیں ہوں گی, گالیاں ہوں گی اور آواز تیز ہوگی تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ بالکل ہی غیر تربیتی یافتہ. اس بندے کا اسٹیٹس کیا؟ ہاں بالکل. ہر انسان کی گفتگو سے, یعنی جو الفاظ بولتے ہیں نا, ہمارے سائیکالوجی میں تو کہتے ہیں کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو 30 سیکنڈ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا اسٹیٹس کیا ہے. کیا بات. 30 سیکنڈ کے اندر کیا. اور اس میں جب وہ گفتگو کرنے میں اگر شائستگی ہوگی, جی پاکیزگی ہوگی, اس میں اچھے الفاظ ہوں گے تو خود بخود دوسرے پہ اثر ہو جائے گا. تو اسی لیے گفتگو کرنے میں اچھا یہ بھی دیکھنا ہی چاہیے کہ نا کہ کس سے گفتگو کر رہا ہے. بچے سے کر رہے ہیں, اپنے ہم عمر سے کر رہے ہیں, یا بڑوں سے کر رہے ہیں. اگر انسان بڑوں سے گفتگو کر رہا ہے تو ادب سے کرے, اگر بچوں سے گفتگو کر رہا ہے تو ادب سے کرے. ہاں اپنے ہم عمر لوگوں سے یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی بے تکلف ہو جاتا ہے, مزاح کر لیتا ہے. ہاں مزاح کر لیتا ہے. وہ بھی یہ ہے کہ انسان کو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے, ایک گیپ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ اگر ہم کسی کے ساتھ فرینک ہو جاتے ہیں نا وہ بھی ہمیں نقصان دیتا ہے, اور اگر ہم کسی سے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں وہ بھی ہمیں نقصان دیتا ہے. تو اسی لیے گفتگو میں بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ میانہ روی کو اختیار کیا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح کی گفتگو کرنی ہے. پھر میں آپ کو یہاں ایک آخری بات یہ بھی ذکر کروں کہ اگر انسان کو غصہ آئے نا, ظاہر سی بات ہے کتنا بھی اچھا انسان ہونا, جب غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کے زبان سے برے الفاظ نکل جاتے ہیں. میں نے عبد القبلہ کو دیکھا ہے کہ جب غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے جلال کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو آپ پھر کچھ بولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اس وقت کوشش کریں کہ کچھ بولے ہی نہیں, یا اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو پھر اپنے الفاظ میں نا شائستگی لے کر آئیں کہ الفاظ سے پتہ چل جائے کہ ان کو غصہ آ رہا ہے. کہ غصے کی حالت میں, یعنی یہ تو ہر انسان اپنے اوپر سوچے, غور کرے, تو پھر وہ گفتگو میں بڑا شائستہ ہو جائے گا. یہ تو بہت خوبصورت بات فرمائی. اخلاقیات کا ایک بہت بڑا پہلو حضرت نے میانہ روی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ انسان کو گفتگو میں کس طرح میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اور یقیناً آپ نے حوالہ دیا ہمارے پیر و مرشد کا, تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی اسی طرح ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو بہتر یہ کہ وہ خاموشی اختیار کرے. حضرت ایک آخری سوال اس پروگرام کے حوالے سے, انسان جب خوشی کے موڈ میں ہو, خوشی کا ماحول بنا ہوا ہو, تو
اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے جتنی اس کی مالی حیثیت ہے اس سے کافی زیادہ خرچہ کر لیتا ہے, یہاں تک کہ قرض بھی اٹھا لیتا ہے. یعنی کہ شادی کا موقع آ گیا صحیح تو انسان کہتا ہے کہ نہیں بس یہ بھی خرچہ ہو جائے وہ بھی خرچہ ہو جائے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال کیا. یہ تو عام معاشرے کا مسئلہ ہے. جی بالکل, کہ قرض اٹھاتے ہیں, قرض اٹھا کے شادی کرتے ہیں اور اس میں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ شادی کے سال بعد تک بھی وہ قرضے ہی چکا رہے ہوتے ہیں. یعنی حد ہو گئی نا یہ تو. جی جی, کہ انسان اپنی خواہشات کے لیے اتنے قرضے اٹھا لے, تو یہ تو اس طرح کرنا تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو اگر اپنے اسٹینڈرڈ کو دیکھیں نا, بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلاں کزن کی شادی ہوئی تھی تو اس نے اتنا خرچہ کیا تھا, جی جی, اور میں نہیں کروں گا نا تو پھر خاندان والے کہیں گے. مطلب یہ تو بات دکھاوے میں بھی تو آ جاتی ہے نا, ریاکاری میں بھی آ جاتی ہے, اور سارا گناہ ہی گناہ ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جب انسان دوسروں کو دیکھ کر چلے گا بالکل ایسا ہی, تو پھر تو پریشان ہی رہے گا. ایسا ہی. کتنے لوگوں کی پریشانی خود پیدا کردہ ہے. اگر لوگ خود اس چیز کو مینیج کریں نا تو بآسانی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. بالکل, چادر اتنی ہے نہیں, پیر زیادہ پھیلا دیے. جی جی, تو پھر کیا ہے, تو پھر یہی ہے کہ پھر انسان پریشان رہتا ہے. بالکل. تو خوشی منانا بالکل منانی چاہیے, اس کو تو کوئی منع نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کوئی سننے والے یہ بھی کہے کہ شاہ صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ خوشی اس طرح نہیں مناؤ. خوشی منائیں مگر اپنا اسٹیٹس بھی تو دیکھیں. اپنے اوپر بوجھ لے لیتے ہیں, پھر پریشان پھرتے ہیں. بالکل بالکل, اپنی جیب کی کیفیت بھی دیکھیں. جی جی بالکل, کہ میری جیب میں اتنی وسعت ہے کہ میں یہ خرچے کروں. یعنی وہ بڑے سیانے کہے گئے نا کہ دوسرے کوئی محل کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو تو آگ نہ لگاؤ. بالکل بالکل, سایہ تو سایہ ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ انسان اگر ولیمہ کر رہا ہو, کچھ نوجوان آئے اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں, بس اتنا ہے کہ ہم شادی کر لیں اور اتنی بڑی دعوت کریں. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں. بالکل, میں نے ان سے کہا آپ مجھے بھی نہ بلائیں. صحیح, آپ مجھے بھی نہ بلائیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو بلائیں. آپ بس نکاح کریں مختصر سا, جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق میانہ روی کے انداز میں آپ اپنا ولیمہ کریں, آپ کی خوشی پوری ہو جائے گی. اور انہوں نے ایسا کیا اور اتنی برکتیں ہیں ماشاء اللہ, آج بھی وہ راحت میں ہیں, آج بھی سکون میں. تو یہ چیز ہے, انسان خوشی میں نا آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جو پیسے والے ہیں ان کو دیکھ کر, یہ تو جو دیکھا دیکھی ہے نا ہمارے یہاں, جی جی جی, یہ بہت بری چیز ہے. یہ میانہ روی کے بالکل اپوزٹ ہے. یا تو میانہ روی ہوگی یا دیکھا دیکھی ہوگی. بالکل, تو دیکھا دیکھی میں پھر وہ اتنا اپنے خرچے بڑھا لیتے ہیں کہ پھر ان کو ساری زندگی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے میانہ روی کے متعلق گفتگو سنی کہ ہر شعبے میں کس طرح میانہ روی اختیار کرنی ہے, اور یہ شادی والے معاملے میں حضرت نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر شادی وہ ہے, بہترین شادی وہ ہے کہ جو سادگی کے ساتھ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر جو آپ حضرات کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. آج اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.